ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پانی نکلا، یہ سب کچھ ہوا اور قوم نوح مکمل کے مکمل تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک نبی کی شفقتیں 950 سال تک اس قوم کے ساتھ رہی، اور ہر نبی مشفق و مہربان ہوتا ہے، لیکن نوح کی پیشانی پر ایک پتھر لگا اور خون نکلا تو نوح علیہ السلام ان شفقتوں کے باوجود، کیونکہ شفقتیں ایک حد تک رہتی ہے، شفقتوں کے باوجود دعا کرتے اللہ انہیں ڈبا دے۔ یہ نبی اور امتی کی شفقتیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کی امت ہے، ان کی قوم ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو رکھا جا رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تنگ آتے ہیں فرعونیوں کے ظلم سے، اور آپ اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں، اور اس کے بعد جب فرعون پیچھے پیچھے آیا، ظلم کی انتہا کر دی، تو موسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے، مولا ڈبا دے انہیں۔ اللہ نے ڈبا دیا ان کو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک سلسلہ ہے، اگر میں اسی کی طرف جاؤں تو وقت ختم ہو جائے۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے ستایا، آپ نے منع کیا، قوم نے کہا لوط تو بڑا شریف بنتا ہے، استغفر اللہ، تو بڑا شریف بنتا ہے، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور ہمیں معاذ اللہ تیری شرافت کی ضرورت نہیں، اور تو ہماری طرح بشر ہے۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی، جناب لوط کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اللہ جو قوم اتنی بدترین ہو انہیں ہلاک کر دے، اس قوم پر پتھروں کی برسات ہوئی، وہ قوم مر گئی، حتیٰ کہ جس زمین کے حصے میں وہ رہتے تھے اس کو پلٹ دیا گیا۔ جناب صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی گئی۔ نبی کی شفقتیں بڑی ساتھ ساتھ تھی، لیکن جب اونٹنی کی کونچیں کٹی تو جناب صالح نے کہا جو میری اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے، جو ناقۃ اللہ کی کونچیں کاٹ دے، وہ قوم زمین پہ رہنے کے قابل نہیں، انہیں تباہ کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ قوم سمود کو دیکھ لیں آپ، اللہ اکبر، قوم عاد کو دیکھ لیں آپ، ان قوموں کا تذکرہ قوم صالح آپ سن چکے۔ جناب لوط کی قوم، ہر نبی نے جناب شعیب کی قوم، جب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کا کلام پیش کرتے تو کافر تالیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے اور لوگوں کو سننے نہیں دیتے، کہتے اس کی محفل میں نہ جانا۔ حتیٰ کہ جو جناب شعیب اتنے بہترین مقرر تھے، انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ نبیوں میں خطیب ہے، بڑی عظیم تقریر ان کی ہوتی تھی، بڑا عظیم ان کا خطاب ہوتا تھا، تو لوگ چھپ چھپ کر کے بیٹھتے تھے۔ کون ہے جو جناب شعیب کی محفل میں جا رہا ہے؟ کون ہے جو جناب شعیب کا خطاب سننے جا رہا ہے؟ جب وہ محفل سے لوٹتا اس پہ ڈنڈے برسا دیتے۔ جناب شعیب نے دعا کی اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ آخرکار ہر نبی کا عین قوم کے حوالے سے یہ ہے، ہر نبی کی تاریخ کا علم قوم کے حوالے سے یہ ہے، اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ جناب نوح نے دعا کی، وہ ہلاک ہو گئے۔ جناب موسیٰ نے دعائے ضرر کی، وہ ہلاک کر دیے گئے، ان کی قوم ہلاک کر دی گئی۔ نبی کی دعا سے قوم ہلاک کر دی گئی۔ جناب شعیب نے دعا کی، جن لوگوں کے لیے دعائے ضرر کی، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن آئیے ایک پتھر نوح پہ آتا ہے، ان کے سر انور پر، اور جناب نوح ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ نبی کی شفقتوں کی ان لوگوں پر انتہا تھی کہ ان لوگوں نے گالیاں دی، انہوں نے پھپتیاں کسی، انہوں نے فکرے کسے، لیکن اللہ کا نبی صبر کرتا رہا۔ لیکن جب بچے نے پتھر اٹھا کر کے مارا تو جناب نوح نے دعا کی، ہلاک کر دی انہیں۔ جناب شعیب کے سننے والے سامعین پر ڈنڈے برسائے گئے، آپ کے دعا کی ہلاک کر دی انہیں، ہلاک کر دیے گئے۔ جناب صالح کی اونٹنی کے کوچی کاٹے گئی، ان کی اونٹنی کے کوچے کاٹنے کے بعد اللہ اکبر انہوں نے دعا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن اب آئیے رؤوف الرحیم جس کے لیے قرآن نے کہا ہے، اب وہ رسول ہم پر جناب نوح کی طرح مہربان نہیں ہے، ہم پر جناب موسیٰ کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب عیسیٰ کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب خلیل کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب لوط کی طرح مہربان نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی مہربانیاں امت کے حوالے سے ختم ہو جاتی ہے، وہ رسول اس سے بڑھ کر ہم پہ مہربانی کرتے ہیں، اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے عاشقان رسول ہیں، کافروں پر ان کی مہربانی کا عالم کیا ہے؟ یہاں ایک پتھر پیشانی پر لگتا ہے اور دعائیں ذرا کر دی جاتی
ہے، لیکن وہاں پر اب یاد کریں اس منظر کو، اس مقام کو، اللہ اکبر، جو سفر طائف کہا جاتا ہے۔ طائف کی وادیوں میں نبیوں کا امام ہے، نوح کا امام ہے، موسیٰ کا امام ہے، عیسیٰ کا امام ہے، ابراہیم کا امام ہے، آمنہ کا لال ہے۔ جب آپ گئے ہیں تو آپ اندازہ لگائے کہ انداز کیا اس قوم کا، جب آپ کے بڑے بڑے سرداروں کو کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ان ظالموں نے یہ کہا تھا کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے محمد تو ہی ملا تھا؟ کیا تجھ سے بہتر کوئی انسان نہیں ملا تھا؟ معاذ اللہ، جبکہ وہ پلید یہ اس لیے کہہ رہے تھے نہ تیرے پاس مال ہے نہ تیرے پاس دولت ہے، اس لیے وہ رسول کو گالی دے رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام بتا رہے تھے کہ اللہ اپنی رسالت و امانت کو کہاں رکھنا چاہتا ہے اور کہاں رکھنا چاہیے یہ بہتر جانتا ہے۔ میرے رسول کا حسن انہوں نے دیکھا، آقا کا جمال دیکھا، آقا کا کردار دیکھا، آقا کا اخلاق دیکھا، لیکن وہ دولت کے پجاری صرف دولت کو سب کچھ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے میرے رسول سے کہا کیا تم ہی ملے تھے؟ معاذ اللہ، انہوں نے یہ پلیدی کی۔ میرے سرکار وہاں سے نکلے، دوسروں کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی گالیاں دی۔ میرے آقا علیہ السلام ان کی عوام کے غریبوں کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی گالیاں دی، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ طائف کے ان اوباش لوگوں نے چند چھوکروں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان پہ پتھر برساؤ اور پیچھے چلاؤ، پاگل آیا ہے، پاگل آیا ہے، پاگل آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اللہ اکبر، وہ اس طرح کی وہ گندی حرکت کر رہے تھے، حضور کے دامن رحمت پیچھے سے پکڑ کے کھینچتے تھے، اس طرح حضور کے کپڑے کھینچے کہ سرکار کا پیرن پھٹ گیا ہے، اور پھر وہ بچے پتھر بھی مار رہے تھے۔ وہ ایک بچے نے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر ایک پتھر مارا ہے تو نوح نے کہا اس قوم کو ڈبا دیا جائے۔ وہاں درجنوں بچے جمع ہو کر پیچھے سے گالیاں دے رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں، پورا جسم خون سے لہولہان ہو گیا ہے، حتیٰ کہ حضور کے سر انور پر ایک نہیں کئی پتھر لگے، حضور کی نالین شریف خون سے بھر گئی ہے، حتیٰ کہ آقا کریم کو بتقاضے بشریت گشی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ اکبر یوں لگتا ہے کہ جیسے تاریکی سے چھا رہی ہو، یوں لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں، میں بہت محتاط گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ادب زیر آسماں از عرش نازک پر نفذ کم کر کمی آیت جنید و بایزیدی جا، حضور علیہ السلام پر گشی کی کیفیت ہے، یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے تاریکی سے اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ میرے سرکار نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی ہے اور ٹہنی پکڑنے کے بعد وہی ٹہنی پکڑ کر حضور بیٹھ گئے ہیں، لیکن اس وقت یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے، ٹہنی جب کوئی اوپر پکڑتا ہے اور نیچے بیٹھتا ہے، یا تو ٹہنی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے یا ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن میرے رسول کے ہاتھوں میں جو ٹہنی آئی تھی نہ وہ ہاتھ سے چھوٹنی ہے، اس لیے کہ ہاتھ ہے نبیوں کے امام کا ہاتھ سے ٹہنی نہیں چھوٹتی لیکن ٹوٹتی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ جڑا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے، نہ ٹہنی ہاتھ سے چھوٹی ہے نہ درخت سے ٹوٹی ہے۔ حضور نے اس کو پکڑا اور آقا بیٹھ گئے ہیں، حضور کے ایک ہی غلام حضور کے ساتھ ہے۔ ایک تو حال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پیدل اتنا لمبا سفر طے کیا ہے اور پوری نالین خون سے بھری ہوئی ہے، کپڑے لہولہان ہیں، میرے اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، ساتھ جبرائیل تھے۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ رہا ہے اور اللہ آپ پہ سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے حبیب انہوں نے تمہارے ساتھ بڑی بدسلوکی کی ہے، رحمت خدا منتظر ہے، خدا کا عذاب منتظر ہے، آپ کہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اگر آپ کہیں گے تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا اور طائف کا نشان مٹا دیا جائے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے سرکار گردن جھکائے بیٹھے تھے، اس لیے کہ پورا وجود لہو لہان تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے چہرے جبریل کی طرف دیکھا، آنکھ میں آنسو جھلملانے لگے اور سرکار فرماتے ہیں جبریل میرے اللہ سے کہہ دے کہ اس نے مجھے لوگوں کے لیے عذاب نہیں
بلکہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جبریل میں امید کرتا ہوں یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، انہیں عقل نہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، جناب نوح کی پیشانی پہ ایک پتھر آیا تو پوری قوم کے لیے دعائے ضرر کر دی گئی، یہاں تو پورا وجود لہو لہان ہو گیا ہے، لیکن اس قوم کے لیے میرے رسول نے دعائے ضرر یعنی بد دعا نہیں کیا، بلکہ ان کو دعا بھی میرے آقا نے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا فتح مکہ کے بعد پورا طائف میرے رسول کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں کہ جو رسول کافروں پر اتنے مہربان ہوں، وہ رسول مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ان کا کرم کتنا ہے، امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بس ایک بات بتاؤں گا، زیادہ نہیں، اس لیے کہ انشاءاللہ پھر 2 پروگرامات مزید اور ہیں، اس میں کچھ باتیں ہوگی، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ بس ایک بات بتاؤں گا، حضور امت پر کتنے مہربان ہے، کتنے مہربان ہے، کتنی مہربان ہے، امت سے کتنی مہربانی کرتے ہیں۔ بس ایک بات، رسول اللہ کی شہزادی مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کی بارگاہ میں آئی بہت توجہ کے ساتھ۔ میرے وہ بھائی جو کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے، میں کہتا ہوں تھوڑا سا دل کھولو اور بات انصاف سے سنو، توجہ سے سنو، پھر آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی۔ جو نہیں کرتے ہم ان پہ زور نہیں دیتے، لا اکراہ فی الدین، لیکن جو کرتے ہیں میں کہتا ہوں انہیں منع مت کرو، مت اختلافی باتیں مت کرو، امت میں انتشار مت پھیلاؤ۔ اللہ کو اختلاف پسند نہیں ہے، اگر تم نہیں کرتے یہ تمہاری اپنی طبیعت ہے۔ جو کرتے ہیں انہیں مت کہو، بہکاؤ مت، ان کو گمراہ مت کرو، ان کے ساتھ اختلاف مت کرو۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ابا جان کیا آپ نے میرے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹی یقیناً تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کہا بابا جان ایک بات پوچھنا ہے، توجہ فرمائیں، بالخصوص ہر ایک کی توجہ۔ بابا جان ایک بات پوچھنا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور اللہ کے قرب میں پہنچے، حضور معراج پر گئے تو اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے کہ قربتوں کی ساری حدیں ٹوٹ گئی۔ یہ قوسین جو ہے نا، قوسین یہ دونوں بھووں کو بھی کہتے ہیں عربی میں، قوسین، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے اتنے